السلام علیکم ایوری ون، امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیں آج سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا قرآن جرنل۔ اس میں ہم شروع کر رہے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 13 سے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ منافقین کا ہی ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، جیسے کہ پچھلی آیات میں بھی منافقین کا ہی ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس طرح جس طرح سے دوسرے لوگ ایمان لائے، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم اس طرح سے ایمان لائیں جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لائے؟ تو سنو، بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن وہ نہیں جانتے۔ اب بات یہ ہے کہ کیونکہ یہاں پر منافقین کی بات ہو رہی ہے جو کہ زبان سے تو وہ ایمان لے آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے اقرار کیا تھا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن ان کے دل مومن نہیں تھے، وہ دل سے ایمان نہیں لے کر آئے تھے، اور وہ یہ ساری باتیں کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے، اس لیے وہ ایسی باتیں مسلمانوں کے سامنے نہیں کرتے تھے، بلکہ جو ان کے اپنے خاص آدمی ہوتے تھے وہ ان کے سامنے یہ تمام باتیں کرتے تھے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے ایمان لے کر آؤ جس طرح سے صحیح مومن جو ہیں وہ ایمان لے کر آئے ہیں، اور یہ صحیح مسلمان وہی ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے، جو خالص طور پر ایمان لے آئے تھے، دل سے بھی اور زبان سے بھی۔ ابن عساکر جو کہ بہت بڑے ایک مورخ ہیں، انہوں نے اپنی ایک سند میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم اس طرح سے ایمان لاؤ جس طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ ایمان لے کر آئیں، یعنی تم بھی اسی طریقے سے ایمان لے کر آؤ۔ اور اسی صورت میں آگے جا کے اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ تمہاری طرح ایمان لے آئیں تو یہ بھی ہدایت پا جائیں گے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ پر اخلاص کے ساتھ جو ہیں وہ ایمان لے آئے تھے اور ان کے دل بھی مومن تھے۔ صحابہ کرام اگرچہ نبیوں کی طرح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بالکل ہر قسم کی برائیوں سے یا خرابیوں سے بالکل معصوم تو نہیں تھے، انسان ہیں اور ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن وہ کیونکہ پہلے ایمان والے تھے اور ان کے اندر ایمان ایسے رچ بس گیا تھا اور ایسے ان کے رگوں میں ایمان دوڑتا تھا جیسے خون دوڑتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر فرمایا کہ تاکہ تم ہو جاؤ لوگوں کو بتانے والے اور معلم، اور اللہ کا رسول تمہیں بتانے والا ہو، یعنی صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ٹرین کیا تھا کہ وہ ایک جماعت کے طور پر تیار ہو گئے تھے جو آگے اسلام کو پھیلانے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے متعلق یہی فرمایا کہ خدا کی زمین پر تم اللہ کے گواہ ہو، یعنی اگر تم کسی کی اچھائی کی گواہی دو گے تو اللہ کے نزدیک بھی وہ اچھا ہوگا، اور اگر تم کسی کی برائی کی گواہی دو گے تو اللہ کے ہاں وہ بھی برا ہوگا۔ اور چونکہ وہ جو ہے وہ صحیح ایمان والے تھے تو وہ کسی کے متعلق بھی کوئی غلط گمان نہیں رکھتے تھے۔ اسی سلسلے میں ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امیر المومنین عمر فاروق کے متعلق کہ اللہ نے عمر کی زبان اور دل پر حق رکھ دیا ہے، یعنی وہ حق کے سوا کوئی بات نہیں کرتے، اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص کی زبان اور دل جو ہے اس میں اللہ نے حق رکھ دیا ہے تو کیا وہ حق کا معیار نہیں ہوگا، یا کیا ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کے بارے میں غلط فیصلہ کرے؟ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو معلم کہا، یعنی وہ ایک استاد کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آگے لوگوں تک پہنچانے والے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو انسان لفظ ہے وہ انس کے مادے سے ہے، یعنی اس میں الفت اور مانوس ہونا جو ہے وہ بہت زیادہ آتا ہے۔ اسی طرح عربی میں کلب کو کلب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ الٹا ہوتا ہے، یعنی اس کا پیندہ جو ہے وہ اوپر کی طرف اور اس کا سر نیچے کی طرف ہوتا ہے، تو اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے جو دل ہے اس کے اندر پلٹیاں بھی آتی رہتی ہیں، یعنی ہمارا دل جو ہے وہ کبھی بہت زیادہ نیکی کی طرف آمادہ ہو جاتا ہے اور کبھی جو ہے وہ اکثر برائیوں کی طرف بھی آمادہ ہو جاتا ہے، ہمارے ارد گرد کے ماحول کو دیکھتے ہوئے، یا ویسے ہی جو ہے وہ ہم کوئی ایسی سوچ آ جاتی ہے، شیطان جو ہے وہ وسوسے ڈال دیتا ہے دل میں، تو اس وجہ سے جو ہے ہمارا دل وہ پلٹیاں کھاتا رہتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے کہ اللہ جو ہے وہ انسان اور اس کے دل کے درمیان میں رکاوٹ ڈال دیتا ہے، اس لیے ہمیں محتاط رہنا چاہیے کہ ذرا سی غلطی پر بھی اللہ تعالیٰ ہمارا دل بدل سکتا ہے۔ ہر وقت ہمیں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارے دل کو جو ہے وہ اسلام پر اور ایمان پر ہی رکھے، اور ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں کچھ بھی ہو جاتی ہیں تو اللہ ان کو معاف فرما دے۔ اسی سلسلے میں ہمیں ایک بہترین دعا جو ہے وہ سکھائی گئی ہے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یعنی اے دلوں کو پلٹنے والے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ لہٰذا انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ انس کا مادہ ہوتا ہے،
اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنی امت کے ساتھ بے پناہ محبت کرنے والے تھے، اور اسی محبت کی وجہ سے جو ہے وہ اسلام بھی پھیلا تھا۔ اسلام کوئی تلواروں کے یا ڈنڈوں کے زور سے نہیں پھیلا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا اخلاق اور ان کے اعمال دیکھ کر جو ہے وہ لوگ اسلام کی طرف مائل ہوتے تھے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی یہاں پر کہتے ہیں کہ منافقوں کو کہا جا رہا ہے کہ اسی طرح ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائیں۔ تو یہاں پر اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان کہلانے کے لوگ وہی مستحق ہیں جو حقیقی ایمان سے معمور ہیں، یعنی انسانیت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہونے کے لیے ایمان جو ہے اس کا دل میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اسلام قبول کر لیا یا ہم اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، بلکہ ہمیں اپنے دل سے اس چیز کا اقرار کرنا چاہیے، اور ہمیں ہر وقت ہمارے دل میں اس چیز کا احساس بھی ہونا چاہیے کہ اللہ جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہمارے اعمال جو ہیں وہ اس کی نظر کے سامنے ہیں، اور ہمیں آخرت میں جا کے اس چیز کا حساب بھی دینا ہے۔ جو لوگ حقیقی ایمان سے محروم ہیں، یعنی جو صرف زبان سے اسلام کا اقرار کرتے ہیں یا جو بالکل ہی اسلام کے انکاری ہیں، تو ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ تو جانوروں کی مانند ہیں، یا یہ ان سے بھی بدتر ہیں، یہ انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے، کیونکہ جس طرح جانور جو ہیں وہ کھاتے پیتے ہیں اور اپنی جو خواہشات ہیں ان کو پورا کرتے ہیں یا بول و براز کرتے ہیں، اس طرح سے وہ انسان بھی یہی کچھ کرتے ہیں، اور وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے کہ ہم اللہ کی اس اتنی بڑی کائنات پر کوئی غور و فکر کریں۔ کائنات کو تو چھوڑیں، اگر ہم ایک چھوٹے سے پودے کو بھی دیکھ لیں یا اپنے ارد گرد ہوا کو ہی آپ محسوس کریں، تو ہم اس میں بھی جو ہے وہ اگر چاہے کوئی انسان جو اپنا دل استعمال کرے، جو ایمان لے کر آئے اللہ پر، وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر بہترین طریقے سے ہر ایک چیز کو پیدا کیا اور ہمارے لیے اس کو رکھ دیا ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ لوگوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب تنہا ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، بے شک ہم تو ہنسی کر رہے تھے۔ اللہ ان کے ساتھ ہنسی کرتا ہے اور مہلت دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں کہ وہ سرگرداں ہو رہے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ہر قسم کی جو خرابیاں یا کوئی بھی ایسی انسانی جو تکلفات ہیں ان سے جو ہے اللہ تعالیٰ وہ بالکل پاک صاف ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ اس لیے یہاں جو فرمایا گیا کہ اللہ ان کی ہنسی اڑاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ انسانوں کی طرح ان کی ہنسی اڑائے گا، بلکہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ استہزاء نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مثال دی گئی ہے کہ جو سلوک منافقین مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں وہی سلوک اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند کیا ہے۔ اور اس قسم کی اور بھی مثالیں ملتی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ برائی کی جزا برائی ہے، حالانکہ جزا تو عدل کا نام ہے اور عدل تو برائی نہیں ہوتی، لیکن یہاں پر اس کا مطلب یہی ہے کہ جیسا سوال ہوگا اس کا ہم شکل ہی ہم جواب دیں گے۔ اور اس کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ منافقین کے استہزاء کا نقصان انہی کی طرف لوٹتا ہے، یعنی اللہ خود ان پر ٹھٹھا نہیں کرتا، بلکہ منافقین کے تمسخر کا ضرر خود انہی کو پہنچ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ بالکل بھی کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے شر سے محفوظ رکھتے ہیں، اور ان کو مومنین کو اللہ تعالیٰ منافقین کی چالوں سے بھی آگاہ کر دیتا ہے تاکہ وہ ان کے ضرر سے بچ سکیں۔ اور یہاں پر جو ہے کہ اللہ ان کا استہزاء اڑاتا ہے، اس کا مطلب یہی ہے۔ ایک اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ منافقین کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے جیسا کہ ٹھٹھا یا مذاق اڑانے والوں کا ہونا چاہیے۔ عبداللہ بن عباس کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن منافقین دوزخ کے گڑھے میں پہنچ جائیں گے، تو جنت کا دروازہ کھولا جائے گا کہ جیسے ان کو اجازت مل گئی ہے اس میں جانے کی۔ جنتی ان منافقوں کی طرف دیکھیں گے تو وہ محسوس کریں گے کہ واقعی انہیں داخلے کی اجازت مل گئی ہے، تو وہ دوڑ کر جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، مگر اتنے میں دروازہ بند ہو جائے گا اور منافق جو ہیں وہ نامراد رہ جائیں گے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ یستہزئ بہم کا ایک مطلب جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ لوگ اس دنیا میں تو کسی بھی قسم کی چالاکی کر سکتے ہیں، یعنی اپنی طرف سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو جو ہے وہ ڈوج کر رہے ہیں یا مسلمانوں کے ساتھ جو ہیں وہ تمسخر کر رہے ہیں، لیکن آخرت میں جو ہے ان کا تمسخر انہی کے آگے آ جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے۔ تو یہاں پر انہوں نے زبان سے تو اقرار کیا تھا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر اپنے باطن کو جو ہے وہ گمراہی میں ہی پڑا رہنے دیا، اسی لیے ان کو اس تجارت نے کوئی فائدہ نہ دیا اور وہ ہدایت یافتہ بھی نہیں تھے۔ یہاں پر تجارت کا لفظ جو ہے وہ بھی ایسا معنی خیز ہے کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ جب انسان کو دنیا میں بھیجتا ہے تو عمر اور تمام اسباب دے کر بھیجتا ہے کہ یہ تمہاری پونجی ہے اور اس کے ساتھ اپنے اعمال خرید لو، اس سے تمہیں آخرت کی دائمی زندگی میں فائدہ پہنچے گا۔ عمر کی یہ پونجی برف کی مانند ہے،
اوپر سے بھادوں کی تپش پڑ رہی ہے اور یہ برف پگھلتی جا رہی ہے، اگر اس کے پگھلنے سے پہلے اس سے قیمتی اشیاء یعنی ایمان اور اعمال صالحہ خرید لوگے تو یہ عمر کی پونجی ٹھکانے لگے گی، یعنی اچھے طریقے سے تمہارے آگے کام آئے گی اور تم ہمیشہ کے لیے راحت پالو گے۔ اور اگر تم نے اس کے بدلے میں کفر، شرک یا بدعقیدگی جو ہے اس کو خرید لیا تو یہ تمہارے لیے کوئی بہت ہی زیادہ نقصان کا باعث ہوگا۔ اور اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ انسان زہر کو تریاک یعنی اینٹی ڈوٹ کے بدلے میں خرید لے، یعنی اگر وہ تریاک حاصل کرتا تو ہر قسم کی تکلیف سے بچ جاتا اور جو زہر اس کے اندر چلا گیا ہے وہ اس سے بھی بچ جاتا۔ یہ اسی طرح ہے کہ جیسے ہمارے اندر اگر کفر کا زہر چلا گیا ہے تو ہم اس کو ایمان کے ذریعے سے اپنے اندر سے نکال سکتے ہیں، لیکن یہ جو منافقین ہیں انہوں نے بجائے اس کے کہ اس زہر کو باہر نکالتے، انہوں نے تریاک کو ہی پھینک دیا، اپنی زندگیوں سے دور کر دیا اور انہوں نے اس زہر کو جو ہے اپنے اندر شامل کر لیا۔ اس تجارت نے ان کو کوئی بھی نفع نہ دیا اور نہ ہی وہ ہدایت پائے۔ ان آیات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے صرف اپنی زبان سے ہی اقرار نہیں کرنا بلکہ دل سے پورے ہوش و حواس سے ایمان لے کر آنا ہے اللہ پر، روز قیامت پر اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ آیات جو ہیں وہ سمجھ آئی ہوں گی اور آپ ان کو دوسروں تک بھی پہنچائیں گے تاکہ نہ صرف آپ اس سے فائدہ اٹھائیں بلکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ حافظ۔